السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر وافیت سے ہوں گے. جی ویلکم ٹو دا لرننگ قرآن. دا لرننگ قرآن میں خوش آمدید. اور ہمارا سلسلہ جاری و ساری ہے سورۃ کہف کے ٹرانسلیشن کا. آیت نمبر 22 ہم نے ختم کی تھی. اب ہم آیت نمبر 23 سے سٹارٹ کر رہے ہیں. چلیے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. جلدی سے ہم اس کو فنش آؤٹ کرتے ہیں. ایک رکوع کمپلیٹ کریں گے ہم انشاءاللہ. لیٹس سٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. وَلَا تَقُولَنَّ اور کبھی نہ کہو لِشَيْءٍ کسی بات کے بارے میں اِنِّی فَاعِلٌ کہ میں ضرور کروں گا ذَلِکَ غَدًا یہ کل. اور نیز کسی چیز کے متعلق یہ کبھی نہ کہیے کہ میں کل یہ ضرور کروں گا. مفسرین لکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات پوچھے گئے کہ اصحاب کہف کا کیا ماجرا ہے اور حضرت موسیٰ اور خضر کا کیا قصہ ہے، نیز ذوالقرنین کون تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل اس کا جواب دے دوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہ کہا. غالباً آپ کا گمان ہوگا کہ اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی وحی آ جائے گی یا جبرائیل آئیں گے تو وہ خود ان سے دریافت فرما لیں گے. اس واقعے کے بعد 15 ایام تک کوئی وحی نہ آئی. پھر جب وحی آئی تو ساتھ ہی یہ ہدایت میں ملی. افسوس کی بات ہے کہ جس طرح لوگوں نے اپنی قسموں کو باہمی لین دین کے معاملات میں ڈھال بنا لیا ہے، اسی طرح انشاءاللہ کو بھی ڈھال بنا لیا ہے. انشاءاللہ کہنے والے کی بھی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں تو نہیں چاہتا، تاہم اللہ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا. سننے والا بھی سمجھ جاتا ہے کہ جب اس نے انشاءاللہ کہہ دیا تو اس کی نیت بخیر نہیں اور یہ کام ہونے والا نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے بدترین مذاق ہے. تو ہمیں ان سب چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. یہ اس طرح کے جو ہے نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی جیسے کہتے ہیں اول تو قسم نہیں کھانی چاہیے. قسموں کی یہاں پہ بات ہوئی ہے کہ قسموں کو ہم نے باہمی لین دین کے معاملات میں ڈھال بنا لیے، تو ایک تو قسم بالکل نہیں کھانی چاہیے، ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ کا استعمال کرنا چاہیے. تو اللہ کی آیت کا مذاق نہیں بنانا چاہیے. اور انشاءاللہ جب کا ورڈ یوز کیا جائے تو اس کو پورا کیا جائے. یہ بہت ضروری چیز ہے. اللہ تم کچھ نہیں کر سکتے. الا ان یشاء اللہ الہ یہ کہ اللہ چاہے اللہ. واذکروا ربک اور یاد کرو اپنے رب کو. اذا نسیتا جب بھول جاؤ تم اس کا نام لینا. وقل عسیٰ ان اور کہو امید ہے کہ یہدی یعنی بتائے گا مجھے ربی میرا رب لی اقربا زیادہ من ھذا رشدا اس سے بھی ہدایت کی بات. میرا رب زیادہ اس سے بھی ہدایت کی بات. اور اس کی ہے ٹرانسلیشن کہ ان سے کہیے کہ اللہ ہی بہتر. لیٹ می سی یا 24 میں آیا تھا. اللہ یہ کہ اللہ چاہے اور جب آپ بھول کر ایسی بات کہہ دیں تو فوراً اپنے رب کو یاد کیجئے اور کہیے کہ امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں صحیح طرز عمل کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا. اور جب آپ کسی کام کا عزم کریں تو ساتھ یہ بھی کہہ دیا کریں کہ امید ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرز عمل کی جانب میری رہنمائی فرما دے گا. یہ بڑی سمپل ایسی چیزیں ہیں جو اللہ پاک نے ریئل لائف میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے، زندگی کیسے بتانی ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں بڑی سمپل سی چیزیں بتائی ہیں. وَلَابِثُوا اور رہے گا وہ فِي كَهْفِهِمْ اپنی غار میں اور رہے وہ فی کہفہم اپنی غار میں ثلاثین میعاتین سو سنین سال. ثلاثمائاتین سنین 300 سال. وزدادو اور بڑھا دیے ہیں لوگوں نے 9 سال. ٹھیک ہے. اور وہ نوجوان اپنے غار میں 300 سال تک ٹھہرے تھے اور کچھ لوگوں نے 9 سال زیادہ شمار کیے ہیں. اصحاب کہف کے غار میں ٹھہرنے کی مدت میں اختلاف ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں 309 سال کی مدت بیان کی ہے. ساتھ ہی یہ فرما دیا ہے کہ اللہ کا کلام یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کا کلام ہے جو اس معاملے میں بحث کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا کلام حقایتاً نقل کیا ہے. جو مفسرین 309 سال ہی بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ جو لوگ اس کے باوجود بھی بحث سے باز نہ آئیں تو کہہ دیجئے کہ اللہ بہتر جانتا ہے، نہ تم اور نہ میں بہتر جانتا ہوں. جو لوگ 300 سال کی مدت ماننے میں تعامل کرتے ہیں انہوں نے تاریخی اعتبار سے روم کے بادشاہوں کے زمانے سے اس مدت کا تعین کیا ہے جو کہ تقریباً 196 شمسی سال بنتا ہے. واللہ علم اللہ کی ذات جانتی ہے. ویسے میں ایک بات سوچ رہی تھی کہ وہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بحث منکرین اور مشرکین کیا کرتے تھے. مطلب
نان سینس والی چیزیں نا جن پہ بحث ہوتی تھی، فضول میں بحث کرتے تھے کہ صحابہ کہف 4 تھے، 5 تھے، 6 تھے، 7 تھے، تو عجیب چیزیں ان کے بارے میں بحث کی. جیسے یہاں پہ 300 اللہ پاک فرمانے کہ 300 سال تھے نا، 300 سال کا قصہ تھا، 300 سال وہ ٹھہرے تھے اس غار کے اندر. تو لوگ 9 سال زیادہ بتاتے ہیں. لوگ 9 سال زیادہ شمار کرتے ہیں. تو ہم لوگ سب سے بڑی نعمت جو اللہ کی ہمارے ساتھ یہ ہے، سب سے بڑی اللہ کی جو رحمت ہے، اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا، ایمان کی دولت سے نوازا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، مسلمان گھرانے میں بنایا ہے، ایمان کی دولت دی ہے، یقین ہے دل کے اندر اللہ کی وحدانیت کا. الحمدللہ الحمدللہ آپ سب کو بھی یقیناً ہوگا اللہ کی وحدانیت کا یقین ہے ہمارے دل کے اندر. ہم جانتے ہیں، پختہ یقین ہے اللہ کی ہر چیز پہ. الحمدللہ الحمدللہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہوگا وہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اور جو ہو چکا اللہ نے اس میں بہتری کی، جو ہو رہا ہے اللہ اس میں بہتری، اسی میں بہتری، اور جو ہوگا اللہ اس میں بھی بہتری کریں گے. تو یہ ہم سب کا یقین ہے الحمدللہ. تو مطلب سلائٹ سی چیزیں نا جو ہم نے چینج کرنی ہے خود کے اندر، اپنے آپ کو ایک پراپر مسلمان بنانے کے لیے. مطلب سمپلسٹ سی چیز ہے، ویری ایزیسٹ نماز ہے. سب سے آسان چیز نماز ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے. یہاں سے اپنے آپ کو سب سے پہلے اس چیز کو تھوڑا سا اسکیجولائز کرنا ہے اپنی نماز کو، کہ ہم اپنی نماز کو پراپر فارمیٹ میں اور اچھے طریقے سے پڑھیں، نماز کو خشوع سے ادا کریں. پھر قرآن پاک رہ جاتا ہے، ایک پیج پڑھ لیں روز کا، نہیں زیادہ پڑھا جاتا. مصروفیات ہیں، سب کی مصروفیات ہیں. ایک پیج پڑھ لیں، 5 منٹ نکال لیں، 10 منٹ نکال لیں. تو تھوڑی سلائٹ چیزیں نا ان کو ہم کر کے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بن سکتے ہیں. تہجد اللہ پاک کی سب سے جو لاڈلی نماز ہے کہہ سکتے ہیں اللہ پاک کی، وہ تہجد اللہ کو بہت پسند ہے. ہم نے قرآن پاک میں بھی پیچھے آیات میں پڑھا تھا. تو ہم یہ تھوڑی چیزوں سے اپنے آپ کو تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں. تو ہمت کیجئے، کوشش کیجئے، اور میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس چیز پہ توفیق عطا فرمائے کہ اپنی تھوڑی کر کے چیزیں سیٹل کر دیں. ایمان کی روشنی سے تو دل منور ہے الحمدللہ، یقین کی روشنی سے دل منور ہے الحمدللہ. بس یہ تھوڑے جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے. بس سمپل سی چیز یہ ہے. انشاءاللہ پھر ہم بھی اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے. ہم دعا کیا کریں اللہ تو ہمیں اپنے مقرب بندوں میں سے بنا لیں، تو ہمیں مومنین میں سے بنا لیں اللہ. آپ ہمیں اللہ پاک ہمیں اپنے مومنین میں سے بنا، ہمیں اس طرح کے بندے بنا لیں اللہ جس طرح آپ چاہتے ہیں. ہمیں مولڈ کر لیں اس طرح اللہ جس طرح آپ چاہتے ہیں. ہمیں اس طرح کا بندہ بنا دیں جس طرح آپ چاہتے ہیں. تو آمین 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 سو آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بندہ بنا دے جس طرح اللہ کی ذات چاہتی ہے. ایک متقین میں سے، پرہیزگار میں سے، حافظین میں سے، داعین میں سے اللہ کی ذات ہم سب کو بنا لیں. آمین سما آمین یا رب العالمین. چلیے جی نیکسٹ کرتے ہیں. نیکسٹ ہماری آیت ہے یہ 25 آیت ہم نے فنش کیا، 26 اسٹارٹ کرنے. قل اللہ کہہ دیجئے، قل اللہ العالم کہہ دیجئے اللہ بہتر جانتا بما لابثوا کہ کتنی مدت رہے وہ. لہو غیب السماوات والارض اسی کو معلوم ہے سب چھپی باتیں آسمانوں کی اور زمین کی. ابصری بھی و اسمی کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے. ما لہم نہیں ہے مخلوقات کا، من دون ہی اس کے سوا، من ولی جن کوئی سرپرست، ولا یشرک اور نہیں شریک کرتا وہ، فی حکم ہی اپنے حکومت میں، احدا کسی کو. ان سے کہیے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جتنی مدت وہ ٹھہرے، اسی کو ارض و سماوات کے غیب معلوم ہے، وہ کیا ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے. ان چیزوں کا اللہ کے سوا کوئی کارساز اور منتظم نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. بے شک اللہ وحدہ لا شریک ہے. لا الہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بے شک میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. وَاتْلُو اور سنا دو، ما اوحیا جو کچھ وحی کیا گیا، الیکا تمہاری طرف، من کتاب ربکا تمہاری رب کی کتاب میں سے، لا مبدلا نہیں کوئی بدلنے کا مجاز، لکالماتی نہیں اس کی باتوں کو، ولن تجدا اور ہرگز نہ پاؤ گے تم، من دون ہی ملتحدن اس کے سوا کوئی جاہے پناہ.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے اپنے رب کی کتاب میں سے پڑھ کر سنا دو، کوئی اس کے ارشادات کو بدلنے کا مجاز نہیں، جو ایسا کرے آپ اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ ان قریشی سرداروں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جو کہ افہام و تفہیم اور کچھ لو اور کچھ دو کے اصولوں پہ آپ سے سمجھوتا کرنا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی سب باتیں مان لیتے، اب ہمارے بتوں کو بھلا بھلا کرنا کہنا چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو کوئی چینج نہیں کر سکتا، اور خود بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ کی ذات یہ قرآن پاک ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے ہم خود محافظ ہیں، اور جس کی حفاظت کا ذمہ اس اتنی بڑی ذات اللہ کے ذات نے لے لیا، تو اس کو تو کوئی چیز چھو کے بھی نہیں گزر سکتی۔ بے شک وَاصْبِرْ، اور مطمئن کر لو نفسک اپنے دل کو، مع الذین، ان لوگوں کی میت پر جو یدعون پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو بالغداۃ والعشی، صبح و شام، یوریدون اور طلبگار ہیں، وجہہ اس کی رضا کے، ولا تعدو اور نہ ہٹاؤ تم عینک اپنی نظروں کو، عنہم ان کی طرف سے، توریدو اس غرض سے کہ پسند کرو تم، زینت الحیات الدنیا، زینت دنیاوی زندگی کی، ولا تُوطِی اور مت مانو بات، من اغفلنا قلبہ اس کی کہ غافل کر دیا ہم نے جس کے دل کو، ان ذکرنا اپنے ذکر سے، واتبع اور پیروی کر رہا ہے وہ اپنے نفس سے، اپنے خواہش نفس کی، وکانا اور ہے امرہ فروتا اس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی۔ اس کا بمحاور ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ منسلک کی رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں، اور آپ کی آنکھیں ان سے ہٹ نہ پائیں کہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگیں، نہ ہی اس کی اطاعت کریں، جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، وہ اپنی خواہش پہ چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سمپل از دس کہ اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اپنا وقت ان لوگوں کے ساتھ گزاریے جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، جیسے بلال حبشی، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواب ابن ارطط اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، جبکہ رسائی قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے اٹھیں گے تو ہم آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کی باتیں سنیں گے، ورنہ نہیں سنیں گے۔ یہ اعتراض دیگر انبیاء سے بھی کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے جن کا دل اپنے ذکر سے غافل کر دیا، وہ تو اپنی نفسی خواہشات پہ چلتا ہے اور ان کا تو معاملات حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے غافل نہ کرے۔ اللہ کی ذات ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے غافل نہ کرنا ہے۔ یا رحم الراحمین ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے غافل نہ کرنا، یا رحم الراحمین ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے غافل نہ کرنا، یا رحم الراحمین ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے غافل نہ کرنا۔ یا اللہ ہمیں اپنے مطابق بنا لے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وقل الحق، اور کہہ دیجئے یہ حق ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فمن شاء سو جس کا جی چاہے، فلیؤمن ایمان لے آئے، ومن شاء اور جس کا جی چاہے، فلیکفر انکار کر دے۔ انا یقیناً ہم نے اعتدنا للظالمین مہیا کر رکھی ہے ظالموں کے لیے، نارن ایک ایسی آگ، احاطہ گھیر رکھا ہے، بہم سرادقها ان کو جس کی لپٹوں نے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا اور اگر پانی مانگیں گے، يُغَاثُوا بِمَاءٍ تو پلایا جائے گا ان کو ایسا پانی جو کالمہلی تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، یشوی جو جھلس دے گا، وجوہ منہ کو، بئس الشراب بہت ہی برا مشروب، وساءت مرتفاقہ اور بہت بری ہے وہ آرام گاہ۔ نیز کہیے حق تو وہ ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، حق آ چکا، اب جو چاہے اسے مان لے، جو چاہے انکار کر دے۔ ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں سے گھیرے ہوئے ہیں، اور اگر وہ پانی مانگے تو انہیں پینے کے جو پانی دیا جائے گا وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، ان کے چہرے بھون ڈالے گا۔ کتنا برا مشروب ہے یہ مشروب، اور کیسی بری آرام گاہ ہے۔
یا اللہ تو معاف فرما دے، یا اللہ تو معاف فرما دے۔ سرادہ خیمے کی دیواریں گویا وہ آگ کے لپیٹ میں آ چکے ہیں، ایسی دھات یا کوئی اور مادہ جو شدت حرارت سے پگھل کے سرخ ہوا ہو اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس جہنم کی آگ سے اللہ ہمیں بچا لے، آمین۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لینا، اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لینا، اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لینا، آمین۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور کیے انہوں نے نیک عمل، انا یقیناً ہم لا نضیع، ضائع نہیں کرتے، اجر من احسن عملا، اس شخص کا جس کا عمل اعلیٰ اور معیاری ہو۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو یقیناً ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھے کام کرتا ہو۔ بے شک یہاں اللہ تعالیٰ نا مطلب امید بھی دلا رہا ہے نا کہ جو ایمان لاتے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا عمل، نیک عمل ضائع نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کسی کا اجر بھی ضائع نہیں کرتا۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم جنت عدن، جن کے لیے جنت سدا بہار ہیں، تجری کے بہتی ہیں، من تحتہم الانہار، ان کے محلات کے نیچے نہریں، یحلون، پہنائے جائیں گے انہیں، فیہا وہاں، من اساویر من ذہب، سونے کے کنگن، ویلبسون، اور پہنیں گے وہ، ثیابن، لباس، خضرن، سبز رنگ کے، من سندوس، جو بنائے ہوں گے باریک ریشم کے، واستبراق، اور اطلس و دیبا سے، متکئین فیہا، تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے وہ ان جنتوں میں، علی الارائک، اونچی مسندوں پہ، نعم الثواب، یہ بہترین اجر ہے، وحسنت مرتفاقہ، اور اعلیٰ درجے کی آرام گاہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دائمی باغات ہیں جس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، اور باریک ریشم اور التس کے سبز کپڑے پہنیں گے، وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگا کر بیٹھیں گے کہ کیسا اچھا بدلہ اور کیسی اچھی آرام گاہ ہے۔ زمانہ قدیم میں بادشاہ سونے کے کنگن پہنا کرتے تھے، گویا مفہوم یہ ہوگا کہ شاہانہ ٹھاٹ بھاٹ سے رہیں گے۔ یاد رہے کہ دنیا میں سونا اور ریشم مردوں کے لیے منع ہے، مگر جنت میں جائز ہوگا۔ دنیا میں سونا اور ریشم دونوں مردوں کے لیے منع ہے، مگر جنت میں جائز ہوگا۔ ارائک جمع اریکہ، ایسے تختے جن پہ کپڑا بچھا ہو، آج کل کے صوفوں کو بھی اریکہ کہا جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، کیسی خوبصورت تو ہوں گے اور کتنا مزہ آئے گا جنت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتوں میں سے بنا لے، جنت الفردوس کے اعلیٰ درجوں میں سے بنا لے، اور اعلیٰ قسم کے آرام گاہ اللہ تعالیٰ جنت میں دے، اور اعلیٰ قسم کی قبر کو آرام گاہ والی جگہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ کتنا مزہ ہے، پرسکون قبر ہو، اللہ پاک سکون والی زندگی دے، سکون والی موت عطا فرمائے، اللہ پاک سکون والی زندگی عطا فرمائے، سکون والی موت عطا فرمائے۔ جتنی پرسکون زندگی ہوتی ہے نا، میرا خیال ہے اتنی پرسکون موت ہوتی ہوگی، ہے نا۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جتنی آسان زندگی ہو نا، اتنا انسان شکر کرتا ہے اور اتنا ریلیکس رہتا ہے، اور جتنا انسان شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں عطا کرتے ہیں، اور اسی طرح موت بھی اللہ تعالیٰ انسان کو آسانی سے آ جاتی ہوگی۔ اللہ پاک سکون والی زندگی عطا فرمائے، انسان کو دعا کرنی چاہیے، اللہ سکون والی زندگی عطا فرمائے، سکون والی، آسانی والی، عافیت والی، رحمت والی زندگی ہو، آسانی والی، عافیت والی، رحمت والی موت عطا فرمائے، اور سکون اور آسانی والی، عافیت والی، رحمت والی قبر عطا فرمائے۔ یہ سکون سے قبر میں لیٹے ہوں، اور جلدی سارے منکر نکیر کو بھی فارغ کر دیں، اور جناب اپنے جنت میں سیریں، جنت کی سیریں، قبر کے اندر اللہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، سکون ہی سکون، آسانیاں ہی آسانیاں، رحمتیں ہی رحمتیں، اس رب کی برکتیں ہی برکتیں۔ جی سامعین، اللہ پاک سننے والوں کو اور بولنے والوں کو بھی اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور اپنا بہت سا خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔